غیر مسلم جو مرتد کے حکم میں ہیں، زندیق کے حکم میں، جیسے قادیانی ہیں یا جیسے اسماعیلی ہیں یا وہ فرقے جو مرتد ہیں، ان کے الگ احکامات ہیں، ان پر وہ مشرق کے وقت سفر کرتا ہے، اس کا روزہ انتہائی مختصر ہو جاتا ہے، 8 گھنٹے کا بھی نہیں بچتا، 7 گھنٹے کا بھی نہیں بچتا، جتنا بھی چھوٹا ہو جائے وہ گیا اور وہاں افطار ہو رہی ہے، غروب ہو رہا ہے، وہ روزہ افطار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے افطاری کے مسائل. سب سے پہلے تو ناظرین کرام، افطاری کا وقت غروب آفتاب کا یقین ہوتے ہی داخل ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس میں تاخیر کرنا مکروہ اور خلاف سنت ہے. لہذا افطاری کے وقت، غروب آفتاب کے وقت کا یقین ہو جائے تو اس کے بعد فی الفور افطاری کر لی جائے. البتہ اگر کہیں شبہ ہے، نہ کوئی ریڈیو موجود ہے، نہ کوئی اذان کی آواز آ رہی ہے، اور بھی کوئی ذریعہ ایسا موجود نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کو یقین ہو سکے کہ افطاری کا وقت یعنی غروب آفتاب ہو چکا ہے، تو پھر 2-3 منٹ تاخیر کر کے روزہ افطار کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی بھی ایسا ذریعہ موجود ہے جس کے ذریعے سے، جیسا کہ عموماً آج کل نقشے ہر موبائل میں ہر جگہ موجود ہے، نقشے سحر و افطار، اس کے علاوہ اذانیں ہو جاتی ہیں اور عموماً ریڈیو پہ بھی صحیح وقت پہ ہی اذان دی جاتی ہے، تو ان ذرائع سے اگر آپ کو علم ہو گیا کہ افطار کا وقت ہو چکا ہے، غروب آفتاب ہو گیا ہے، تو پھر فی الفور روزہ افطار کر لیں. یہی سنت، یہی مستحب اور اسی پر عمل کرنا چاہیے. اگلا مسئلہ یہ ہے ناظرین کرام کہ کھجور یا چھوارے سے روزہ افطار کرنا افضل ہے. اگر یہ دستیاب نہ ہو تو کوئی بھی میٹھی چیز استعمال کر لیں، اور اگر وہ بھی دستیاب نہ ہو تو آپ پانی کے ذریعے بھی روزہ افطار کر سکتے ہیں. افطار کے وقت ناظرین کرام یہ دعا پڑھنا مستحب ہے جو ابو داؤد شریف میں موجود ہے: اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. افطار سے متعلق ایک مسئلہ یہ مد نظر ہے ناظرین کرام کہ افطار میں اتنی تاخیر کرنا کہ نماز مغرب قضا ہو جائے، یہ مکروہ ہے. افطار سے متعلق اگلا مسئلہ ناظرین کرام یہ ہے کہ افطار میں اس حد تک مشغولیت کہ آپ کی نماز مغرب قضا ہو جائے، یہ درست نہیں ہے. افطار کا غروب کے بعد تو جلد افطار کرنا، جیسے پچھلا مسئلہ بیان ہوا، یہ مستحب ہے کہ جلد افطار کر لی جائے اور اس کو پھر جلد ختم بھی کر دیا جائے کہ آپ کی نماز باجماعت نہ رہ جائے، اور خاص طور پہ نماز مغرب ہی نہ رہ جائے کہ قضا ہو جائے، یہ جائز درست نہیں ہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے روزہ افطار کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، جہنم کی آنکھ سے خلاصی عطا فرماتے ہیں اور اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں جتنا روزے دار کو ملتا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں بھی کمی نہیں آتی. لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ روزے داروں کے افطار کے لیے کوئی بھی تھوڑا زیادہ جتنا آپ کی وسعت میں ہے اتنا اہتمام فرمائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب عطا فرمائیں گے، اتنا ثواب جتنا روزے دار کو اس روزے کا ملا ہے، اور اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی. یہ انتہائی بڑی فضیلت روزہ افطار کرانے کی احادیث مبارکہ میں موجود ہے. اگر کوئی آدمی غریب ہے اور وہ کوئی اہتمام سے لوگوں کو افطاری نہیں کرا سکتا، تو وہ کوئی ایک کھجور، ایک پانی کے گلاس یا ایک شربت کے گلاس یا ایک کوئی چیز سے بھی کسی روزے دار کو سڑک پہ موجود ہے یا راہ میں موجود ہے اور اس کو دستیاب ہے، اس کو روزہ افطار کرا دے، تو ناظرین کرام وہ بھی اس ثواب کا مستحق ہوگا. اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر سے وہ پانی پلائے گا ناظرین کرام کہ کبھی اس کو پھر اس کے بعد پیاس نہیں لگے گی. ایک مسئلہ افطاری سے متعلق وہی ناظرین کرام جو پہلے نمبر پہ بھی بندے نے بیان کیا، اس سے متعلق یہ بات مد نظر رہے کہ افطاری کا وقت غروب ہوتے ہی جلد کر لینا مستحب ہے. البتہ اتنی جلدی کرنا کہ غروب سے قبل ہی افطار ہو جائے، یہ مکروہ ہے، اور اس سے آپ کا روزہ قضا بھی کرنا لازم ہو جائے گا اگر یقین ہو جائے کہ آپ نے غروب سے قبل ہی افطار کر لیے. اس لیے روزہ افطاری کرنے میں جلدی تو کریں، لیکن پہلے یہ یقین کر لیں کہ غروب آفتاب ہو چکا ہے، ورنہ اس سے زیادہ جلدی کرنا مکروہ ہے. ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد نقل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو افطاری میں جلدی کرے، یعنی غروب کے بعد افطاری کرنے میں جلدی کرے. ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو تاکید فرمائی کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کیا کرو. اور ایک اور حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک روزے دار روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے تب تک ہمارے دین کا غلبہ رہے گا. تازہ کھجور سے افطار کرنا مستحب ہے، اگر وہ دستیاب نہ ہو تو خشک کھجور سے بھی روزہ افطار کیا جا سکتا ہے. ایک اور حدیث میں کہ آپ علیہ السلام جو ہے 3 کھجوروں سے روزہ افطار کرنا پسند فرماتے تھے، یا کسی ایسی چیز سے جو آنکھ پر پکی ہوئی نہ ہو، اس سے روزہ افطار کرنا پسند فرماتے تھے. لہذا افطاری کھلتے ہی
پکوڑے، سموسے یا کوئی بھی ایسی چیز جو آنکھ پر پکی ہو اس سے روزہ افطار کرنے سے احتیاط کریں، پرہیز کریں۔ اس کے مقابلے میں کھجور وغیرہ، یا یہ نہیں ہے تو کوئی پھل ہے دیگر، خربوزہ ہے یا کوئی بھی کیلا ہے، چیز ہے، ایسے چیز سے جو آنکھ پر پکی ہوئی نہ ہو اس سے روزہ افطار کیا جائے۔ ناظرین کرام، افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے مستحب ہے کہ روزہ افطار کرتے وقت جب افطار سے آپ فارغ ہو جائیں تو آپ دعا کریں، یا افطار سے پہلے ہی آپ جو ہے دعا کریں۔ یہ قبولیت دعا کے وقتوں میں سے انتہائی مستجاب الدعوات وقت ہے۔ افطار کرانے سے متعلق ایک فقہی نوعیت کا مسئلہ زکوٰۃ کا بھی ہے، مختصر انداز میں کوشش کرے گا کہ بندہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ روزہ افطار کراتے ہیں اور آپ ایک روزہ دار کو، 2 کو، 10 کو یا کوئی بھی اہتمام ایسا کرتے ہیں اور اس میں آپ اپنے زکوٰۃ کا مال استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں ناظرین کرام، اگر آپ 1، 2 یا 10 جتنے بھی غریبوں کو جو مستحق زکوٰۃ ہوں ان کو افطاری کا سامان خرید کر لے کر دے دیتے ہیں، یعنی آپ نے ان کو کھجور اور پھل ہیں یا دیگر جو بھی چیزیں ہیں، شربت ہے، جوس ہے، آپ وہ سب ایک ڈبے میں پیک کرتے ہیں اور ان کے حوالے کر دیتے ہیں، تو یہ اس طریقے سے آپ اس زکوٰۃ کی رقم سے آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور آپ کو افطار کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ لیکن شرط یہ ہے ناظرین کرام زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کہ آپ ان کو تبلیغ ان کے حوالے کر دیں، ان کو دسترخوان بچھا کے بیٹھا کے کھلانا، یہ زکوٰۃ کی ادائیگی، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کے حوالے کر دیں، پھر چاہے وہ کھائیں چاہے وہ بیچ دیں، ان کی مرضی، وہ غریب اس ڈبے کا کیا کرتا ہے، آپ کا اور اس کا واسطہ ختم ہو گیا۔ تو یہ چیز زکوٰۃ کے لیے کیونکہ تبلیغ ضروری ہے، غریب کو اس چیز کا مالک بنا دینا، اس کے لیے اس کو بیچنا جائز ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن آپ کا اور اس کا کام ختم، آپ نے اس کو مالک بنا دیا، وہ کچھ بھی کرے۔ اس کے مقابلے میں دوسری چیز ہوتی ہے اباحت، وہ یہی ہے کہ آپ نے دسترخوان بچھایا اپنے گھر پہ یا جو بھی جگہ ہے اور آپ نے لوگوں کو بولا کہ آپ اس میں کھائیں، اب وہ لوگ ظاہری بات ہے اس میں سے وہ چیز اٹھا کے نہیں لے جا سکتے، ان کو دسترخوان پہ ہی کھانا ہے، یہ ہوتی ہے اباحت۔ اگر آپ ایسی افطاری کرانا چاہتے ہیں تو آپ غیر زکوٰۃ کی رقم سے یہ افطاری کرائیں۔ اگر آپ زکوٰۃ کی رقم سے اس نوعیت کی افطاری کراتے ہیں کہ آپ ایک دسترخوان لگا کے اباحت کر دیتے ہیں کہ تم لوگ جو کھانا چاہے یہاں پہ آ کے کھائے، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، اور غریب بھی کھائے لیکن لے جانے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر یہ چیز جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی میں مخل ہے، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ لہٰذا اگر آپ زکوٰۃ کی رقم سے افطاری کا اہتمام کر رہے ہیں تو اس بات کو مد نظر رکھیں، آپ ڈبے پیک کریں افطاری کے اور لوگوں کے، اور وہ لوگ بھی جو غریب ہیں اس کی تعین کرنے کے بعد ان کے حوالے کر دیں، انشاءاللہ آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، آپ کو افطاری کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ افطاری سے متعلق ایک اور مسئلہ ناظرین کرام یہ ہے کہ اگر مؤذن نے غروب سے قبل ہی اذان دے دی، غروب آفتاب سے قبل اس سے غلطی ہو گئی اور اس نے اذان دے دی، اس اذان کے بعد جن لوگوں نے اس اذان کو سنا انہوں نے روزہ افطار کر لیا، ان کو بھی یقین ہو گیا کہ روزے کا وقت ہو گیا ہے افطار کا، انہوں نے افطار کر لیا، تو ان سب حضرات کا جنہوں نے غروب سے قبل روزہ افطار کر لیا ان کا روزہ ٹوٹ گیا اور ان کو اس روزے کی قضا کرنا ضروری ہے۔ البتہ اگر وہ مؤذن کی اذان سن کے ان کو شک ہو گیا، کیونکہ ان کے پاس بھی نقشہ افطار موجود تھا یا کوئی بھی اور ذریعہ موجود تھا، انہوں نے بولا کہ بھائی ابھی تو 2 منٹ 3 منٹ یا 1 منٹ باقی ہے، مؤذن صاحب نے وقت سے پہلے ہی اذان دے دی ہے، ان کو شک ہو گیا، لیکن پھر لگا کہ مؤذن اذان دے دی ہے تو پھر ہو گیا ہوگا غروب کا وقت، تو اس شک میں انہوں نے روزہ افطار کر لیا اگر، تو اب ان پہ اوپر قضا بھی لازم ہے اور ان کے اوپر کفارہ بھی لازم ہے، کیونکہ جب شک ہو گیا تھا تو پھر احتیاط اسی میں تھی کہ وہ 1-8 منٹ رکنے کے بعد افطاری کرتے۔ افطاری کے مسائل سے متعلق ناظرین کرام ایک اور اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ غیر مسلم کافر کے مال سے، کافر سے سامان لے کے افطاری کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں، اگر کوئی کافر ہے، چاہے وہ ہندو ہے چاہے عیسائی ہے چاہے کوئی بھی اس نوعیت کا کافر ہے، تو اس سے آپ حلال چیزیں لے کے افطاری کر سکتے ہیں، حرام چیزیں بہرحال ان سے لینا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ نہ کرے کسی شراب کے ذریعے سے یا خنزیر یا کوئی ایسی چیز جو حرام ہے مسلمان کے لیے کھانا، وہ اگر دیتے ہیں تو اس سے تو افطاری کرنا بہرحال جائز نہیں، لیکن اگر کوئی حلال چیز وہ دے رہے ہیں آپ کو، کھجور لے کے دے رہے ہیں یا کوئی پھل لے کے دے رہے ہیں، تو آپ اس سے وہ روزہ لے کے، آپ اس سے وہ سامان لے کے روزہ اپنا افطار کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ حکم ہے عام غیر مسلم کا، اس سے ہدیہ بھی لینا جائز ہے، جو جیسے یہودی ہے، عیسائی ہے یا کوئی ہندو ہے، اس سے آپ لے کے افطاری بھی کر سکتے ہیں، عام ہدیہ بھی لے سکتے ہیں۔ البتہ وہ غیر مسلم جو مرتد کے حکم میں ہے، زندیق کے حکم میں، جیسے قادیانی ہیں یا جیسے اسماعیلی ہیں یا وہ فرقے جو مرتد ہیں، ان کے الگ احکامات ہیں، ان سے مکمل بائیکاٹ کرنا ضروری ہے، ان سے حلال چیز لے کے بھی افطار کرنا جائز نہیں ہے۔
حرام چیزیں تو بدرجہ اولا لینا جائز نہیں ہے، اور حلال چیزیں بھی ان سے لینا یا ان کے ہاں جا کے ان کے دسترخوان پہ افطاری کرنا، چاہے وہ قادیانی ہیں، چاہے اور بھی کوئی بھی مرتد فرقہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے لیکن ان کے عقائد کفریہ ہیں، ان کو علماء کرام اور اکابر نے مرتد قرار دیا ہوا ہے، ان لوگوں کا مکمل بائیکاٹ ضروری ہے۔ ان کی شادی، غمی، خوشی سب کا بائیکاٹ کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ مرتد ہیں، ان کے احکام الگ ہیں۔ لہذا افطاری کرنے میں اگر کوئی عام غیر مسلم یہودی عیسائی وغیرہ آپ کو کچھ دیتا ہے اور وہ حلال ہے، وہ آپ لے سکتے ہیں، البتہ قادیانی اور دیگر مرتدین کی مال سے افطاری کرنا جائز نہیں ہے۔ افطاری سے متعلق ناظرین کرام ایک مسئلہ اور بھی ہے جو آج کے دور میں پیش آتا ہے، وہ یہ کہ ایک شخص ہوائی جہاز پہ سفر پہ نکلا اور وہ مشرق کی طرف اس نے سفر کیا، تو ظاہری بات ہے اس کا روزہ چھوٹا ہو جائے گا۔ اب اس میں ایک اصولی بات مد نظر رہے ناظرین کرام کہ افطاری غروب کے وقت ہوگی جس جگہ وہ موجود ہے بس، لہذا اگر وہ مشرق کے وقت سفر کرتا ہے اس کا روزہ انتہائی مختصر ہو جاتا ہے، 8 گھنٹے کا بھی نہیں بچتا، 7 گھنٹے کا بھی نہیں بچتا، جتنا بھی چھوٹا ہو جائے، وہ گیا اور وہاں افطار ہو رہی ہے، غروب ہو رہا ہے، وہ روزہ افطار کر سکتا ہے۔ اسی کے برخلاف بندے نے جو اصولی بات بتائی، اگر وہ مغرب کی طرف سفر کرتا ہے، امریکہ کی طرف جا رہا ہے یا اس طرف کی طرف سفر کر رہا ہے، تو اس کا روزہ بڑھ جائے گا۔ اب وہ روزہ چاہے 14 گھنٹے کا ہو جائے بڑھ کے 15 گھنٹے کا ہو جائے 18 گھنٹے کا ہو جائے، مدار اسی پہ ہے کہ جس جگہ پہ اب وہ موجود ہے جہاز سے اترنے کے بعد، اس جگہ پہ جب غروب ہو رہی ہے اس غروب کا اعتبار ہے، چاہے وہ روزہ بڑا ہو جائے، چاہے مشرق کی طرف سفر کر کے وہ چھوٹا ہو جائے، غروب جب ہوگی اس وقت روزہ افطار کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔